بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی آپ سے محبت رکھنے لگا اور ہر فیصلے میں آپ کا مشورہ ضرور لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایسا قحط پڑا کہ ساری دنیا کے لوگوں نے مصر کا رخ اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کا خواب سننے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ 7 برس کے بعد ایک دنیا بھر میں قحط پڑنے والا ہے۔ چنانچہ امیر مصر کی حیثیت سے آپ نے غذا کی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے 7 برس میں اناج کو بھرپور طریقے سے منظم کیا۔ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 7 برس تک اجناس کو محفوظ کرنے کی مؤثر اور منظم حکمت عملی تیار کر لی۔ چنانچہ جب قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے صرف مصر میں ہی غذا کی ترسیل برقرار رہی، بلکہ بہت سے قحط زدہ علاقے غذائی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیادت میں چلنے والی ریاست مصر سے رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا تھا، وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے والد کو مصر لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں روانہ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو وہ کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر وہ مصر روانہ ہوئے۔ مگر اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو وہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر کے ساتھ اور بہت سی مصری سواریوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہرائے اور کتارے باندھے مصری باشندے کھڑے تھے۔ جب لشکر وہاں پہنچا تو دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام گلے لگ کے بہت روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پر بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ کے قدموں پر رکھنے پر مجبور ہو گیا اور اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اور آپ علیہ السلام کو آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا۔ یوں بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا جس کا نام گوشن رکھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا۔ پھر اس واقعے کے 24 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو حضرت ابراہیم اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں دفن کیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم ہو۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزر کر سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا اور آپ علیہ السلام کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے گی۔ تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ حضرت یوسف کی تدفین کے 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے جد امجد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کریں۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی
अराबी के यहाँ मेहमान हुए। उसने आपकी बड़ी खातर तवाज़ा की। वापसी में आपने फरमाया, कभी हमसे मदीने में भी आ मिलना। कुछ दिनों के बाद अराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचा और हुजूर ने फरमाया, कुछ चाहिए? उसने कहा, हाँ, एक तो ऊंटनी दीजिए माँ हुदज के, और एक बकरी दीजिए जो दूध देती हो। आपने फरमाया, अफसोस तूने बनी इसराइल की बुढ़िया जैसा सवाल न किया। सहाबा किराम ने पूछा, वो वाकया क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कलीमुल्लाह बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन राह न मिली। आपने लोगों को जमा करके पूछा, ये क्या अंधेरा है? तो उलमाए बनी इसराइल ने कहा, बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी वक्त में हमसे अहद लिया था कि जब मिस्र से चलें तो आपके ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाएं। हजरत मूसा ने दरियाफ्त किया कि तुम में से कौन जानता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तुरबत कहाँ है? सबने इनकार कर दिया, हम नहीं जानते। हम में एक बुढ़िया के सिवा कोई भी आपकी कब्र से वाकिफ नहीं। आपने उस बुढ़िया के पास आदमी भेजकर उसे कहलवाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखला। बुढ़िया ने कहा, दिखाऊंगी जरूर, लेकिन पहले मैं अपना हक लूंगी। हजरत मूसा ने कहा, तू क्या चाहती है? उसने कहा, जन्नत में आपका साथ मुझे मुयस्सर हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसका ये सवाल सुनकर बहुत हैरान हुए और उस वक्त वही आई कि इसकी बात मान लो, इसकी शर्त मंजूर कर लो। अब वो आपको एक झील के पास लेके गई जिसके पानी का रंग भी मुतगय्यर हो गया था और कहा कि इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाला गया और जमीन नजर आने लगी तो कहा, अब यहाँ खोदो। खोदना शुरू किया गया तो कब्र जाहिर हुई। ताबूत साथ रख लिया गया। अब चलने लगे तो रास्ता साफ नजर आने लगा और सीधी सीधी राह दिखने लगी। जो आपका ताबूत था वो संगे मरमर का बना हुआ था और इसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन ले गए। आपने ताबूत यूसुफ अपने साथ उठा लिया। कहा गया कि खुद आपने ही इसे उठाया था और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर लाके इनको दफन फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कैसे हैरान कुन तौर पर 400 साल हजरत यूसुफ की कब्र को पोशीदा रखा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके ताबूत को मिस्र से फलस्तीन ले गए। खैर, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अराबी को फरमाया कि मुझे तो शक था कहीं तुम न कह दो कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ चाहता हूँ, जन्नत में आपके साथ रहूं। दोस्तों, ये वाक़या मसनद बाजार सूरह गाफिर की तफसीर और इसके अलावा तफसीर इब्ने कसीर में भी मुस्तरद हवाला जात से बयान किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें मक्का मुकरमा और मदीना में हाजिरी के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की भी ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस को हमारा ठिकाना बना दे। आमीन। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। न जाने किसकी आमीन से हमारी दुआएं कबूल हो जाएं।